تو برکت آئے گی۔ آج گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اللہ کا نبی گھر میں نہیں، آپ کی سنت گھر میں نہیں ہے، آپ نہیں، آپ کی سنت نہیں۔ اور فرمایا آپ نے کہ صحابہ میں تو آپ خود موجود تھے، آپ کی ذات منبع برکت، آپ کی ذات، لیکن یہ بعد والی امت میں تو میں نہیں ہوں گا، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کس سے محبت کریں؟ کہا میری سنت سے محبت کریں۔ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا یوں سمجھے کہ مجھ سے کر رہا۔ میری سنت سے پیار کرنا مجھ سے پیار کرنا، جیسے صحابہ نے زندگی میں مجھ سے پیار کیا، بعد والی امت میری سنت سے پیار کرے، وہ سمجھے مجھ سے پیار کرے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو۔ اپنے فیصلے نبی سے کروانے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک کپڑے پہن کر آئے، کپڑا ٹھیک تھا، رنگ ٹھیک نہیں تھا۔ قسم ایک رنگ کا نام ہے جو عورتیں پہنتی ہیں، زعفرانی رنگ، تو وہ لباس کا رنگ ایسا تھا جو عورتوں والا تھا، وہ پہن کر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا ما ہذی، یہ کیا ہے؟ یہ کیسا کپڑا تو نے پہنا ہوا ہے؟ بس اتنا کافی تھا۔ گھر تشریف لے گئے اور کپڑے تبدیل کیے۔ گھر میں تندور تھا، گرم روٹیاں اس میں لگ رہی تھیں، کپڑا اتارا اور مہنگا کپڑا اتار کے تندور میں ڈال دیا اور جلا کے بھسم کر دی۔ بعد میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کیا کیا کپڑے کا؟ کہا یا رسول اللہ تندور میں ڈال دی۔ کہا نہیں نہیں، تندور کی ضرورت نہیں تھی، تیرے لیے ٹھیک نہیں تھا، گھر کی عورتوں کو دیتا وہ کام چلا لیتی۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، جس کپڑے کو آپ نے ناپسند کیا وہ گھر میں کیسے رہ سکتا؟ وہ رنگ نہیں چلے گا جو آپ ناپسند کریں۔ لباس کا رنگ اللہ کے نبی طے کریں گے، لباس کا ڈیزائن اللہ کے نبی طے کریں گے۔ جو چاہا پہن لیا، جو چاہا پہن لیا، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ خواہش کا پہننا تو ایک درجہ، اس سے اگلا درجہ کہ غیروں کی نقل اتار کے پہننا، خواہش کا بھی نہیں، غیروں کی نقل کا اتار کے پہننا۔ مغرب کا لباس، دشمن کا لباس، یہودیوں کا لباس، عیسائیوں کا لباس، مجوس کا لباس، ان کا لباس پہننا۔ پاکستان نے فوج کو کہو انڈیا کے فوجی کی وردی پہن کر آئیں ذرا، اپنے لوگ گولی مار کے اڑا دیں گے۔ پاکستان کا فوجی انڈیا کے فوجی کی وردی پہن کر آئیں، اپنے لوگ گولی مار دیں کہ دشمن کی وردی، پاکستان کا کوئی بچہ انڈیا کا پرچم لہرائے، اپنے لوگ اڑا دیں گے۔ کہتے ہیں لباس سے کیا ہوتا ہے؟ فوج سے کہو انڈیا کا لباس پہنے، ایک وردی ہے، پولیس کی ایک وردی ہے، فوج کی ایک وردی ہے، وکیل کی ایک وردی ہے، شعبے کی ایک وردی ہے۔ ایک میرا نبی ہے جس کی کوئی وردی نہیں۔ امت کو آوارہ چھوڑا، جو مرضی پہن لو، پہننے میں آزاد۔ لباس دیا ہے، اس وردی میں محمدی نظر آئے۔ دشمن کی وردی پہن کے کہہ رہے ہیں کہ میرا رب مجھ پہ نظر کرم کر دے، وہ کہتے ہیں میں کیسے نظر کرم کروں؟ دشمن کا لباس پہنا ہوا کیسے نظر کرم کروں؟ میری تو نظر کرم اس پہ جو میرے محبوب کی شکل میں، محبوب کے نقشے میں، مجھے تو اس پر پیار آئے گا۔ جو میرے محبوب کے نقشے میں نہ ہو، میں اس پہ کیسے نظر کرم ڈالوں؟ ہمارے یہاں معمولی سی بات ہے، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، معمولی سی بات ہے۔ اللہ کو قطعاً پسند نہیں، قطعاً پسند نہیں جو دشمن کی وردی میں آئے اور اللہ سے نظر کرم مانگ رہا ہو، نظر رحمت مانگ رہا ہو۔ یہ تو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں دشمن کے ساتھی ہوں لیکن آپ مجھ پہ کرم کریں۔ غدار معاف نہیں ہوتے ہیں، یہ نبی سے کریں غداری اور کہیں آپ ہم پہ کرم کریں۔ اللہ اپنی پارٹی نہیں بدلتا، اللہ اپنی محبت نہیں بدلتا، اللہ نبی کے ساتھ ہے، اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ جو نبی کے رنگ روپ میں آئے گا اس کا ساتھی اللہ، جو نبی کے رنگ روپ میں نہیں آئے گا تو اللہ اپنی وفا نہیں بدلتا، وہ کوئی بھی ہو۔ ہم کریں نبی سے غداری اور کہیں گھر میں برکتیں نہیں، رحمتیں نہیں، کرم کی نگاہ نہیں ہو رہی، فضل نہیں ہو رہا، اور میرا رب کہتا ہے کیسے کروں؟
تیرے اوپر وردی تو دشمن کی، لباس تو دشمن کا ہے، لباس میں نہیں طے کروں گا، اللہ کا نبی طے کرے گا، ہمارا سرکاری لباس ہے، بال میں نہیں طے کروں گا، اللہ کا نبی طے کرے گا، جیسے چاہے بال بنا لیے، ایسا نہیں، آپ نے بالوں پہ گرفت فرمائی، آپ کا ایک پہلے طریقہ تھا، آپ بال نکالتے تھے، مانگ نکالتے تھے، آپ کا ایک طریقہ تھا، مکے میں چونکہ یہودی نہیں تھے، یہودی تھے مدینے میں، جب آپ ہجرت کر کے مدینے آئے تو آپ کو پتا چلا کہ یہود بھی اسی سٹائل پہ بال بناتے ہیں اور ان کا بھی یہی طریقہ ہے بال بنانے کا، تو آپ نے اپنے بال بنانے کا طریقہ بدل دیا کہ اگر یہودی یوں کرتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ہماری اپنی ایک پہچان، حالانکہ بال اتفاق ایسے ہو گیا تھا، کوئی جان بوجھ کے نہیں، لیکن آپ نے فوراً طریقہ بدلا کہ اگر یوں کرتے ہیں تو ہماری اپنی ایک پہچان ہے، ہم بال کا سٹائل بدلیں، ہمارا بال کا سٹائل یہود کے ساتھ نہ ملے، عیسائی کے ساتھ نہ ملے، مجوس کے ساتھ نہ ملے، ہمارا اپنا ایک رنگ ہے، ہم خود تراشتے ہیں راستوں کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا، ہماری اپنی پہچان ہے، ہماری اپنی وردی ہے، ہمارا اپنا سٹائل ہے، لوگ اس کی نقل اتاریں گے، ہم کسی کی نقل نہیں اتاریں گے، محمد کی نقل ساری دنیا اتارے گی، محمد کسی کی نقل نہیں اتاریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ بھی اگر آ جائیں تو اپنے سٹائل پہ نہیں چل سکتے، میرے پیچھے چلیں، موسیٰ بھی آ جائیں تو میری بات ماننی پڑے گی، جیسے میں کہوں گا موسیٰ کو بھی آج ویسے ہی کرنا پڑے گا، موسیٰ آ جائیں، نبی ہیں، نبی کلیم اللہ اولو العزم نبی، ان سے نبی سے بڑی ذات کوئی نہیں ہوتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی بھی اگر آئے گا میرے پاس تو اسے میری اتباع میں ہی کامیابی ملے گی، اپنی پہ چل کے کامیاب نہ ہوگا، اگر نبی یوں ہے تو نبی کے بعد پھر کون ہے؟ صحابہ آپ کی ذات میں ڈھل گئے، ہم اللہ کے نبی کو ترانوں کے علاوہ جانتے ہی نہیں، نعتوں کے علاوہ جانتے ہی نہیں، چند ترانے گا لیے، چند نعتیں پڑھ لی، چند اشعار میں آپ کی تعریف کر لی اور ہو گیا عشق مصطفیٰ پار، ہو گیا آقا اور دیوانگی، دیوانگی اس کو کہتے ہیں کوئی دنیا میں محبوب دکھا دیں جہاں سچی محبت ہو، کہ جو محبوب محبوب کی بات مانتا نہ ہو، کوئی دنیا میں محبت کی داستان بتا دیں جہاں ایک محبوب محبوب کی مانتا نہ ہو، محبت کا تقاضا ہی اتباع ہے، محبت آتی ہے اتباع آتی ہے، محبت آتی ہے بات ماننا آتا ہے، محبت آتی ہے تو آدمی سر جھکا دیتا ہے، محبت انسان کو اتباع پہ مجبور کرتی ہے، کیسی محبت ہے کہ ہمیں محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، ہماری جان قربان، ہم جان قربان، آپ آقا ہم غلام، بہت سارے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، بہت ساری نعت خوانی کی جا رہی ہیں، بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں، ایک صحابی دعویٰ بتاتا ہوں، ایک صحابی ہیں طلحہ بن براہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مجلس میں بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ حکم دیں میں پورا کر کے دکھاؤں، بہت محبت ہے مجھے، یہ ان کا دعویٰ تھا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یا رسول اللہ آپ کو حکم دیں میں پورا کر کے دکھاؤں تاکہ اس دعوے کو دلیل سے ثابت کروں، دلیل سے ثابت کروں، تو انہوں نے جب اصرار کیا تو آپ نے تلوار دی، یہ تلوار پکڑو گھر جاؤ ماں کا سر اتار کے لاؤ، یہ تلوار لے لو گھر جاؤ ماں کا سر اتار کے لاؤ، اب وہ نہ چونکے نہ وہ پریشان، نہ وہ حیران، نہ وہ رکے، نہ وہ تھوڑی دیر کے لیے، نہ تلوار پکڑی اور دوڑ لگا دی، نہ سوچا نہ سمجھا، تلوار پکڑی دوڑ لگا دی، آپ دیکھتے رہے کہاں تک جاتا ہے، آپ دیکھتے رہے، جب دروازے تک پہنچا باہر تو آپ نے بلایا کہ واپس آ جاؤ، میں تیری اتباع دیکھ رہا تھا، میں تیری اتباع دیکھ رہا تھا، کہ دعویٰ نہیں دلیل سے ثابت کرو کہ واقعی تم نبی سے پیار کرتے ہو اور نبی پہ جان دے دو گے، کیا جان دیں گے؟ اپنا نفس قربان نہیں کر سکے، اپنی خواہش قربان نہیں کر سکے، بال اللہ کے نبی پہ طریقے پہ بنا نہیں سکے، کپڑے آپ کے طریقے پہ
ایک صحابی آئے وائل ابن حجر، بال لمبے بہت زیادہ، تو آپ نے وہ آ رہے تھے تو آپ نے کہا ذبابن ذبابن، نحوست نحوست نحوست. انہوں نے وجہ نہیں پوچھی، ان کو یہی لگا میرے بالوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فوراً گئے بال کٹوا دیے. کٹوا کے آئے تو آپ نے کہا بھائی میں تجھے نہیں کہہ رہا تھا، میں تو یہ فلاں آدمی کو کہہ رہا تھا، میں تجھے نہیں کہہ رہا تھا، لیکن جو تو نے کر دیا بال سنت کے مطابق، یہ کام تو نے بہت اچھا کیا، کام اچھا کیا ہے، لیکن میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا، وہ کسی اور کو کہہ رہا تھا. صحابہ کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی کسی بات پہ ناراض نہ ہو جائیں، اور جس بات پر آپ کی ناراضگی ہو گئی میں وہ کروں گا نہیں، بال کٹوا دیے. اور یہاں اللہ کا نبی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں میرا دل کرتا ہے عشاء کی نماز کو مسلح پہ اور کھڑا کر دوں، اور میں چند نوجوانوں کی ٹیم اکٹھی کروں اور ایندھن جمع کروں اور سارے مدینے میں پھروں، جو مسجد نماز کے لیے نہیں آ رہا میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں. اتنا ناراض ہے نبی، اتنا ناراض ہے نماز نہ پڑھنے پر، مجھے پرواہ کوئی نہیں. اور میں کہتا ہوں میں عاشق مصطفیٰ ہوں، اور نبی ناراضگی کی انتہا بتا رہا ہے، میں بہت ناراض ہوں اگر تو نے نماز نہ پڑھی، میرا دل کرتا میں آگ لگا دوں تجھے. اتنا ناراض، اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں. کہتا رہے ساری عمر نہیں پڑھیں گے، کہتا رہے، کیونکہ عشق نہیں، قانونی محبت ہے، قانونی محبت. قانونی محبت جذباتی محبت نہیں، اللہ کے نبی سے جذباتی تعلق نہیں، قانونی تعلق ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عقلی اور قانونی تعلق، جذباتی تعلق نہیں آپ سے. اگر دل کا جذباتی تعلق ہو تو صحابہ ناراضگی برداشت نہیں کر پاتے تھے، موت آ جاتی تھی اگر اللہ کے نبی ناراض ہو. یا رسول اللہ جیسے آپ راضی ویسے ہم راضی، آپ آئیں گھر میں بس جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا. فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، آپ سفر سے جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے، آپ کی محبت تھی. حضرت فاطمہ نے پردے لٹکائے خوبصورت دروازے پر، اور اس میں تصویریں بنی ہوئی پردوں میں، اور چاندی کے کنگن منگوا کر حسن حسین کو پہنائے. آپ آ رہے ہیں تو یہ اہتمام کیا. آپ تشریف لائیں، دروازے پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ تھوڑا نظارہ دیکھا، آپ وہیں سے واپس ہو گئے، اندر ہی نہیں آئے، واپس چلے گئے. فاطمہ رونے لگ گئی کہ اللہ کے نبی آئے کیوں نہیں، ناراض کس بات پر ہو. غلام سے پوچھا، خادم سے پوچھا، انہوں نے متوجہ کیا کہ یہ پردہ لٹکایا ہے، اس میں تصویریں ہیں، اور یہ جو کنگن پہنے ہیں اللہ کے نبی کو دنیا کا آنا اچھا نہیں لگا فاطمہ کے گھر میں، آپ اس سے چلے گئے. فوراً پردہ اتارا، پھاڑ دیا، لیرا لیرا کر دیا، اور کنگن اتار کے اللہ کے نبی کو بھیجے. یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ، آپ جیسا چاہیں. تو آپ خوش ہو گئے فاطمہ کے اس عمل پر، اور آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویر آئے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو رحمت کا نبی کیسے آ سکتا. فاطمہ کا گھر ہے، اپنا گھر ہے، بیٹی کا گھر ہے، اور رحمت والا نبی نہیں جا رہا کہ یہاں تصویر، رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمت والا نبی کہاں سے آئے گا. آج سب نے اپنے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، سب نے ابا جی کی تصویر لائی ہے، اے دادا جی کی تصویر لائی ہے، اے فلاں، کسی نے اما جی کی تصویر لگائی، کسی نے اپنی تصویریں لگائی ہوئی. ہم نے بیٹھک کا دروازہ بند کر دیا کہ اللہ کا نبی رحمت والا ہمارے گھر کے اندر نہیں آئے گا. رحمت نہیں آتی گھر میں، اللہ کے نبی کو گھروں میں لاؤ، اسی لیے تو برکت نہیں، اس لیے تو رحمت نہیں. کیونکہ رحمت تو کون ہے؟ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ رحمت ہیں، آپ آئیں گے تو رحمت آئے گی، آپ آئیں گے تو برکت آئے گی، آپ آئیں گے تو مودت آئے گی، آپ آئیں گے تو خاندانی نفرتیں مٹیں گی، آپ آئیں گے تو کمائیوں میں برکت آئے گی، آپ آئیں گے تو اولاد میں اطاعت آئے گی، آپ آئیں گے تو خاندانوں میں نفرتیں مٹیں گی، آپ آئیں گے تو انسان کو معراج ملے گی، آپ آئیں گے تو شرافت آئے گی، عزت آئے گی، صداقت آئے گی، امانت آئے گی، کرم آئے گا، سخاوت آئے گی، جود و سخا آئے گا. آپ آئیں گے تو رحمت کے انبار لائیں گے. اگر آپ نہیں آئے تو پھر شیطان آئے گا. گھروں میں چار چار کما رہے ہیں، برکت نہیں.
4 آدمی کما رہے ہیں، 5 آدمی کما رہے ہیں، سارا گھر کیا عورتیں کمانے پہ لگیں، مرد بھی کما رہے ہیں، عورتیں بھی کما رہی ہیں، اور پھر بھی رو رہے ہیں پوری نہیں پہ رہی، پوری نہیں پہ رہی، گھر میں پوری نہیں پہ رہی، شکوہ ہے، شکایتیں ہیں، زندگی میں چین نہیں، قرار نہیں، اطمینان نہیں، کیونکہ قرار اطمینان پیسے سے نہیں آتا، دولت سے نہیں آتا، عالیشان بنگلوں سے نہیں آتا، کوٹھی گاڑی سے نہیں آتا، وہ تو قرار آتا ہے محمد مصطفیٰ کی رحمت جب آتی ہے، آپ رحمت للعالمین بن کے جب گھر میں آتے ہیں تو برکت آتی ہے۔